مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ عبادت کیا ہے اور کیوں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات جو ہے بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ ہماری منزل، ہمارا مقصود، ہمارا معبود، ہمارا مطلوب صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو منزل نہ بنائیں تو ہمیں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھیں، اس کو الہ واحد تسلیم کر لیں، یا رسالت کو تسلیم کر لیں، یا آخرت کو تسلیم کر لیں۔ اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کو اگر ہم مقصود بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی بندگی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بندگی کی پھر ضرورت ہوگی۔ اگر ہم اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی بندگی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم عذاب النار سے بچنا چاہتے ہیں تو بندگی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، رب کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر بندگی کی ضرورت ہوگی۔ اور بندگی کرنے سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ہمارا جو مروجہ ایمان ہے، یہ تو یعنی جو وراثت میں ہمیں ملنا ہے، ہم نے تو اس پہ سوچا نہیں ہے۔ اصل میں ایمان باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیں، تسلیم کر لیں، پھر اللہ کو اپنی منزل بھی تسلیم کر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کرتے ہیں تو صراط مستقیم پر چلنا جو ہے یہ بندگی کہلاتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا جو ہے یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو عبادت کی ضرورت، عام طور پہ آج کی جو فضا ہے، ہم عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن عبادت کی ضرورت صرف اس کو ہے جن کی منزل اللہ ہو۔ جن کی منزل اللہ نہیں ہے تو پھر ان کا معبود جو ہے وہ نفس بن جاتا ہے، خواہشات نفس۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عام طور پہ کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں نہیں گزار رہے، نہ اللہ تعالی ہماری منزل ہے، نہ ہم اللہ کی کامل بندگی کر رہے ہیں، کامل عبادت نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو اس کے اپنے کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں، اللہ اس کا منزل اور اس کا مقصود نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب ہم اپنی زندگی کو خالص کر لیں اور اللہ کی بندگی کریں، یعنی جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، کہ اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے دین کے بارے میں کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ آج تو ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ اسلام کے مقصد کا پتہ ہے، اور ہم یعنی اندھے بہرے گونگے ہو کر دین کو کچھ لے رہے ہیں، اور یعنی لیکن جو لینا ہے وہ کیا لینا ہے؟ حقیقت میں تو ہماری خواہشات نفس ہیں اور معاشرے کا ایک دباؤ ہے۔ ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے اور ہم اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مجبوراً ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند آتا ہے، حالانکہ اسلام سے ہمارا دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ دنیا کے لیے جو آپ زندگی گزاریں گے، یعنی آپ کی نیت اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن جائے تو پھر یہ تمام سودا جو ہے یہ خسارے کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم